پونے 2 گھنٹے کی مجالس ہیں اور صرف آپ کے لیے تھک تو میں بھی جاتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں کہ آج میں نے پوچھا کتنے تقلید کرتے ہیں 100 ہاتھ اٹھے اور اگلے سال آؤں تو سارے ہاتھ کم از کم اٹھنے چاہیے. اگر آپ کچھ لے کر نہیں گئے تو میرے آنا یہاں پہ کسی فائدے کا نہیں ہے کیونکہ میں بھی اپنا ٹائم ضائع کرنے تو آتا نہیں ہوں. کم از کم آدمی ایسی جگہ پہ جائے جہاں کچھ فائدہ ہو. اگر جاہل ہو تو حسین کی مجلس سے عالم بن کر جاؤ. اگر کسی امام فرماتے 3 نشانیاں ہیں مومن کی, جو سنتا ہے سن کر اس پہ عمل کرتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو دعا کرتا ہے خدا مجھے اور میرے عمل میں زیادہ برکت عطا کر. آج ایک پہ عمل کرو گے انشاءاللہ پروردگار عالم اور برکت دے گا. آقا بہجت سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ قبلہ صاحب مجھے رزق میں کمی ہے, آقا بہجت کہتے تھے کہ نماز وقت پہ پڑھو. کوئی کہتا تھا قبلہ شادی نہیں ہو رہی, کہ نماز وقت پہ پڑھو. کوئی قبلہ بیمار ہوں, کہ نماز وقت پہ پڑھو. جو کچھ خدا دیتا ہے وہ اپنی عبادت کے صدقے میں دیتا ہے. اگر کوئی جوان یہاں نمازی نہیں ہے, مجھے شکایتیں ملی ہیں کہ کئی لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں, آپ سے فوٹو بھی نکلواتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. فائدہ نہیں. اگر تم علی کی طرح نمازی نہیں بنو گے, جو مولا جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہو, شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہو, جن کا جینا بھی سجدوں میں, جن کی شہادتیں بھی سجدوں میں, اگر تم ان کے کردار سے دور رہو تو واللہ کوئی فائدہ نہیں. صرف یہاں نیاز ملے گی, وقت کا مزہ ملے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا. اب یاد رکھ, امام فرماتے میرے ظہور سے پہلے ایک ظہور ہوگا, میرے ظہور سے پہلے ایک ظہور ہوگا. مولا وہ کس کا ظہور ہے؟ کہا وہ دجال کا ظہور ہے. اب مومن سوچے کہ دجال کی پہچان کیا ہے. کہ دجال کی نشانی یہ ہے, یہ کانا ہوگا. کیا ہوگا؟ کانا. اس کی ایک آنکھ ہوگی. نوجوان میسج کرتا ہے مولانا ہم نے سنا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ ہے. میں نے کہا پھر تو لفظوں کا پجاری ہے بھائی. وہ بچہ جس کی ایک آنکھ ہو وہ ایب نارمل ہوگا, وہ دنیا پہ حکومت کیسے کرے گا؟ معصوم کچھ کہہ رہے ہیں تو تجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. مولا کیا مطلب ایک آنکھ ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی هل ادلکم علی تجارت, آپ میرے ساتھ تجارت کر. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا اذا رأوا التجارۃ او لہوا انفضوا الیک وترکوک قائما. اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور مفسر لکھتے ہیں وترکوک قائما, یہاں قائم سے مراد امام زمانہ ہے. مہدی کھڑے رہتے ہیں, وہ تجھے بلاتے ہیں لیکن تو تجارت کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. دجال کی نشانی ہے اس کے پاس ایک آنکھ ہوگی. آج نام لوں گا, تفصیل میں میرا پورا خمسہ موجود ہے, نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. معاش اور معاد کے عنوان سے رضویہ سوسائٹی میں فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی. ایک آنکھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دجال کے پاس صرف معاش کی آنکھ ہوگی. کس کی آنکھ؟ معاش کی آنکھ. لیکن فرمایا مومن کے پاس 2 آنکھیں ہوں گی. معاش کی آنکھ بھی ہوگی, معاد کی آنکھ بھی ہوگی. مال کی آنکھ بھی ہوگی, قیامت کی آنکھ بھی ہوگی. معاش کی بڑا سلجھا ہوا نوجوان, لیکن جب پاکستان میں گاڑی چلاتا ہے تو ریڈ سگنل کو توڑ دیتا ہے. اور یہی جوان جب آسٹریلیا پڑھنے جاتا ہے رات کے 2 بجے, مولانا سگنل پہ کھڑا ہو. بھئی چلاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں مولانا سگنل ہے. بھئی تو کراچی میں رکتا نہیں تھا, حیدرآباد میں رکتا نہیں تھا, یہ آسٹریلیا نے تجھے انسان کیسے بنا دیا؟ یہ انگلینڈ نے تجھے کیسے انسان بنا دیا؟ اتنی تہذیب میں تو آ گیا. نہیں مولانا, یہاں اگر ریڈ سگنل کو کراس کروں گا تو 100 پاؤنڈ کا جرمانہ لگے گا. کتنے پاؤنڈ؟ 100 پاؤنڈ. کم از کم 20,000 روپے دینے پڑیں گے. تو یہ اطاعت اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہا, پاؤنڈ کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں کس کی آنکھ؟ معاش کی آنکھ. یہ اپنی زندگی میں جتنے بھی فیصلے کرتا ہے اس کی بنیاد معاش ہوتی ہے, معاد نہیں ہوتی. کہتا مولانا دعا کریں مجھے نوکری مل جائے. کون سی نوکری؟ جس میں مال زیادہ ہو. وہ کون سی ہے؟ ٹریزری کی نا. کہ مولانا نوکری مل جائے. بار بار کرے مولانا فلاں سے آپ پہچانتے ہیں, فلاں ایم پی اے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کون سی جاب چاہیے؟ کہ ٹریزری کی. اسکیل بھی چھوٹا, تنخواہ بھی. میرے کو اتنا پیچھے کیوں لگا ہے؟ پھر پتا چلا اس میں مال زیادہ ہے. نوکری کی تلاش میں جائے تو معاش. بیٹی کا رشتہ آیا, پہلا سوال کون سا کرے گا؟ گاڑی ہے, بنگلہ ہے, جاب کون سی ہے؟ یہ سوال نہیں کرتا, نماز پڑھتا ہے.
کردار کا اچھا ہے، زبان کا سچا نہیں. میرے فیصلوں میں معاش، میری نوکری میں معاش، میری تہذیب میں معاش، کہیں بھی میرے فیصلوں میں قیامت نظر نہیں آتی. ارے یہی تو کربلا کا منظر ہے. کچھ وہ تھے جو معاش کے پیچھے تھے، حسین اپنے معاد کے پیچھے تھا. یزید کیوں حسین کے؟ کیونکہ تخت بچانا تھا. ابن سعد کو رے کی حکومت چاہیے تھی، شمر کو مال چاہیے تھا، لیکن حسین نے کہا جسے جنت چاہیے وہ حسین کے لشکر میں آ جائے. تو خلاصہ یہ مومن، جب تجھے فیصلہ کرنا ہو تو یہ سوچ تیرے فیصلوں میں سب سے آگے کیا ہوتا ہے؟ مال آگے ہوتا ہے یا قیامت؟ جاب کرو تو یہ سوچو، معصوم نہیں کہتے پیسہ نہ بناؤ، پیسہ بنا، گھر بنا، گاڑی بنا، لیکن یہ سوچ اس پیسے سے میری آخرت بنے گی کہ نہیں، اس گاڑی سے آخرت بنے گی کہ نہیں. بیٹی سے رشتہ کروانا، خلاصہ یہ فرمایا جس نے بیٹی کی شادی مال دیکھ کر کی اور اس جوان کا کردار برا تھا، یہ باپ جب مر جائے گا خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے شادی نہیں کروائی تھی، بیٹی کا قتل کر دیا تھا. اب پتہ چلتا ہے صحابی تو صحابی ہوتا ہے، لیکن اگر صحبت کا اثر ہو تو صحابی، اگر صحبت کا اثر نہیں تو یہ صحابی نہیں ہے، یہ لفظ کا صحابی ہے. عیسیٰ کا صحابی، نماز عیسیٰ کے ساتھ، اٹھے عیسیٰ کے ساتھ، سفر عیسیٰ کے ساتھ. بھوک لگی حضرت عیسیٰ کو، کہا کہ روٹی لے کر آؤ. کہا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ. کہا کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ کہا 2 درہم ہیں. کہ چلو 1 درہم میرا، جاؤ روٹیاں لے کر آؤ. روٹی لینے گیا، پوچھا روٹی کتنے کی ہے؟ پتا چلا روٹی 1 درہم کی. 3 درہم دیے، 3 روٹیاں لی. راستے میں آ رہا تھا، سوچ رہا تھا ارے میرے 2 درہم، عیسیٰ کا 1 درہم، تو اس کا مطلب میری 2 روٹیاں. عیسیٰ کی 1 روٹی بنی، اب سفرے پہ رکھوں گا تو عیسیٰ کھا جائیں گے. معاد، معاش، مال کی اہمیت کتنی ہے، ذرہ حساب. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک مومن ہے اپنا خمس دیتا ہے ہمیں اور کہتا ہے مولانا ایک فقیر آیا ہے وہ 500 روپیہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہمیں دے دو. کہ مولانا یہ بھی خمس میں لکھوں؟ یعنی صدقہ نہیں دینا، اب خمس دے رہا ہوں تو مجھے کسی کی ایک خمس کے علاوہ مدد بھی نہیں کرنی. وہ پورا حساب بھی مجھے کہاں سے نکالنا ہے؟ خمس سے نکالنا ہے. ارے کنجوس علی والا نہیں ہوتا. اس نے کہا بھائی میری 2 روٹیاں، عیسیٰ کی 1 روٹی. اب کروں تو کیا کروں؟ سفرے پہ جاؤں گا تو یا 2 روٹیاں عیسیٰ کھا لیں گے یا 1.5 وہ کھائیں گے، 1.5 میں کھاؤں گا. کہ نہیں میرے پیسے تو زیادہ ہیں. اس نے کہا ایک کام کرتا ہوں 1 روٹی راستے میں کھا لیتا ہوں. تو اس نے 1 روٹی راستے میں کھا لی. جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا بھائی کتنی روٹیاں ملی؟ حضرت عیسیٰ 2 روٹیاں ملی 3 درہم میں. کہا ٹھیک ہے سفرے پہ بیٹھو. کھانا کھایا. 1 روٹی حضرت عیسیٰ نے کھائی، 1 روٹی اس نے کھائی. کہ چلو اب سفر پہ چلتے ہیں. چلے ایک دریا پہ پہنچے. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. حضرت عیسیٰ کوئی کشتی نہیں. کہ گھبراتے کیوں؟ وہ پانی پہ چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا. یہ رک گیا ڈر کے. کہ ڈرتے کیوں ہو؟ میرے صحابی ہو پیچھے آؤ، میرے سائے میں ہو پیچھے آ جاؤ. یہ پانی پہ چلنا شروع کرتا ہے. دریا جب کنارہ کر لیا، اس نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھا، تلووں کو دیکھا، تلوے بھی خشک، پاؤں بھی خشک. اپنے تلووں کو دیکھا، اپنے تلوے خشک، پاؤں خشک. کہنے لگا حضرت عیسیٰ آپ تو بہت اللہ کے بڑے نبی ہیں، آپ نے تو عجیب معجزہ دکھلا دیا. ارے پاؤں تک گیلا نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ نے کہا میری معرفت آ گئی. کہاں ایسی معرفت؟ مجھے پتا چل گیا کہ آپ بہت اللہ کے بڑے ولی ہیں جو پانی پر چلے اور پاؤں بھی گیلا نہ ہو. کہ اتنی معرفت آ گئی. کہاں آ گئی؟ کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ یہ امام بھی پوچھیں گے ہاں مولا آپ کا کیا کہنا، بتا خمس دیا کہ نہیں، بتا نماز پڑھی کہ نہیں. اس نے کہا حضرت عیسیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روٹیاں 2 تھیں. میں بتا چکا آپ کو روٹیاں 2 تھیں. کہا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہیں تو بھول نہ گیا ہو. پھر آگے بڑھے، جنگل میں پہنچے. اللہ کے نبی بھوک لگی ہے. کہا ٹھیک ہے. ایک ہرن جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا. ہرن دوڑا دوڑا آیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں جھکا. حضرت عیسیٰ نے چھری چلائی، ہرن کو ذبح کیا، گوشت کو بھونا. انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کر کے ہرن کی کھال کے اندر رکھی اور کہا قم باذن اللہ.
کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. ہرن کھڑا ہو گیا. یہ پریشان حضرت عیسیٰ جو میں نے گوشت کھایا وہ کیا تھا, یہ گوشت اس کے چمڑے پہ چڑھا وہ کیا ہے. فرمایا ہم معجز نما نبی ہیں, ہم نے حکم دیا. ہرن کھڑا ہو گیا. حضرت عیسیٰ اب تو آپ کی معرفت بہت آ گئی, اب تو ایسی معرفت آئی, اب تو میں پتہ چل گیا بہت اللہ کے بڑے ولی ہیں. کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی. اس نے کہا حضرت عیسیٰ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں, میں تو بتا چکا روٹیاں 2 تھیں. ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہیں تو بھول نہ گیا ہو. معرفت بڑھتی جا رہی ہے, میں تم سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے معرفت دیکھ رہا ہے, معجزے دیکھ رہا ہے, لیکن زبان کا جھوٹا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں, شیعہ کی نشانی یہ ہے صدق فی الکلام, وہ زبان کا سچا ہوتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ 2 نشانیاں یاد رکھنا. روٹیاں کا 2 تھیں. حضرت عیسیٰ بار بار مجھ سے نہ پوچھیں. کہ ٹھیک ہے. سفر چلے, ایک پہاڑ پہ چڑھنے لگے. اس پہاڑ پر 3 بڑی بڑی اینٹیں تھیں, تینوں اینٹیں سونے کی. حضرت عیسیٰ نے اس نے کہا واہ واہ ماشاءاللہ, حضرت عیسیٰ سونا مل گیا, ارے میں فقیر سے امیر بن جاؤں گا. کب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اینٹیں ہیں 3, روٹیاں تھیں 2. اینٹیں کتنی ہیں 3, اور روٹیاں کتنی تھیں 2. اگر 3 روٹیاں ہوتی تو پھر تقسیم صحیح ہوتی, لیکن اینٹیں ہیں 3, روٹیاں ہیں 2. تو ایک کام کرتا ہوں, ایک اینٹ کو پھینک دیتا ہوں. ایک روٹی تھی تیری, ایک روٹی تھی میری, تو ایک اینٹ ہوئی تیری, ایک اینٹ ہوئی میری. اس نے کہا حضرت عیسیٰ نہیں, ایسا نہیں تھا, روٹیاں 3 تھی. کہ پھر تیسری کہاں گئی؟ کہ میں نے راستے میں کھا لی تھی. کہ ابھی تک پوچھ رہا تھا کیوں نہیں بتا رہا. کہ نہیں میری 2 روٹیاں تھی تو 2 اینٹیں میری ہوئیں. حضرت عیسیٰ نے کہا تیسری اینٹ بھی لے لے, بس آج کے بعد مجھے چھوڑ دے. جس کے دل میں مال کی محبت اللہ کے ولی سے زیادہ ہے, وہ علی کے ساتھ رہنے کی لیاقت نہیں رکھتا.